پہلی ادا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لاتے ہی ساری نسل انسانی کو اس میں خاموش پیغام بھی دیا، میسج بھی دیا کہ دیکھو آج وہ آ گیا ہے جس نے ساری کی ساری کائنات کے سجدے کو ختم کر دینا ہے، ایک اللہ کے سجدے کو باقی، ایک اللہ کے سجدے کو باقی رکھنا۔ اب کوئی سورج کو سجدہ نہیں کرے گا، چاند کو سجدہ نہیں کرے گا، ستاروں کو سجدہ نہیں کرے گا، بتوں کو سجدہ نہیں کرے گا، اور اسی طرح پوری کی پوری مخلوقات کا سجدہ نہیں کرے گا۔ اگر سجدہ کرے گا تو ایک اللہ کا سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آدمی کہاں کہاں جھک رہا تھا، ہر چوکھٹ کے اوپر، ہر آستانے کے اوپر، ہر دروازے کے اوپر، کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، نگاہوں میں سجدہ، ادھر ادھر خانقاہوں میں جگہ 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 لوگ سجدہ کرتے تھے مخلوق کا۔ اللہ کے نبی نے پیدا ہوتے ہی زمین پر سجدہ کر کے بتا دیا اب بتوں کا سجدہ بھی حرام نہ پوچھ۔ پہلا سبق یہ دی، اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ نے کتاب بھی ایسی نازل فرمائی۔ ایک سجدہ پیدائش کے وقت جب کتاب ملی تو 57 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر سجدے کا مختلف انداز سے ذکر کیا، اسجدوا تسجدوا ساجدین ساجدون، اور پھر اسی کتاب کے اندر 14 یا 15 سجدے رکھ دی۔ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن پاک پڑھنے والا بعض پڑھتے 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 قرآن حکیم بند کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ سجدوں والی کتاب ہے یہ، سجدوں والی کتاب ہے، مگر سجدوں والی امت نہ بن سکی، سجدوں والی امت نہ بن سکی۔ 14 سجدے یا 15 سجدے تو اس کے اندر رکھ دیے کہ جب بھی یہ لفظ پڑھو گے، یہ آیت پڑھو گے، سجدہ واجب ہو جائے گا، سجدہ کرنا پڑے گا۔ عبادت دی تو رکعت ایک ہے مگر سجدے 2 ہیں، رکوع ایک کر دیا، سجدہ ایک نہیں کیا۔ فرض پڑھیں گے سجدہ کرنا پڑے گا، واجب پڑھیں گے سجدہ کرنا پڑے گا، سنت پڑھیں گے سجدہ کرنا پڑے گا، نفل پڑھیں گے سجدہ کرنا پڑے گا، جمعہ پڑھیں گے سجدہ کرنا پڑے گا، عیدین کی نماز پڑھیں گے سجدہ کرنا پڑے گا، نماز کسوف، نماز خسوف، جو چاند گرہن اور سورج گرہن کی نمازیں سجدہ کرنا پڑے گا، تہجد پڑھیں گے سجدہ کرنا پڑے گا، اشراق اوابین پڑھیں گے سجدہ کرنا پڑے گا، صلاۃ الحاجت پڑھیں گے سجدہ کرنا پڑے گا، ضروری ہے، نماز کا رکن ہے۔ ایک نماز کو چھوڑ کر باقی کسی نماز میں استثناء نہیں ہے، صرف ایک نماز میں سجدہ کو ختم کر دیا، منع کر دیا، روک دیا، اس میں سجدہ رکھا ہی نہیں۔ وہ کون سی نماز ہے؟ جو آپ نماز جنازہ پڑھتے، نماز جنازہ میں سجدہ نہیں رکھا۔ اللہ جل شانہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میت سامنے ہو اور میت کے سامنے کھڑے ہونے والے سجدہ کر رہے ہوں اور دشمن، بتوں کا پجاری، مخلوق کا پجاری یہ کہہ دے کہ ہمیں تو منع کرتے ہیں، خود اپنے بندوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے مردوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو یہ گوارا نہیں تھا جنازہ نبی کا ہو، ولی کا ہو، غوث کا ہو، کتب کا ہو، ابدال کا ہو، شہید کا ہو، جس کا بھی جنازہ ہو، جنازہ کھڑے کھڑے پڑھنا ہے، کھڑے کھڑے سلام پھیرنا، ایک نماز کے سوا ہر جگہ سجدہ، ہر جگہ سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اس عبادت پر لگایا، فرشتوں کی ایک جماعت جس کی تعداد لامحدود بیان میں نہیں آ سکتی، سجدہ کیا ہے، سجدہ کیا ہوا ہے اور قیامت کی صبح تک سجدے میں رہے۔ یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے۔ قرآن حکیم میں ایک صفات میں سجدہ سر فہرست ہے۔ سورہ فرقان میں ایک جگہ 13 صفات اہل ایمان کی، 13 صفات اہل ایمان کی، ان صفات میں سے بہترین صفت کو کیسے بیان کیا؟ یہ جو آیت کا حصہ میں نے پڑھا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ مومن، یہ میرے بندے ایسے ہیں
کہ یہ کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام کی اعلیٰ صفات سے تو اللہ کی کتاب بھری پڑی ہے قرآن حکیم میں جگہ جگہ، لیکن دو عمدہ صفات کو اللہ نے ایک ہی جگہ جمع فرما دی۔ وہ کیا ہے؟ تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس کے بعد فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، من اثر السجود، آپ ان کی پیشانیوں کے اوپر دیکھیں گے کہ سجدے کے نشان پڑے ہوئے، سجدے کے نشان پڑے ہوئے۔ یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ عبادت دی تو سجدوں والی، کتاب دی تو سجدوں والی، امت دی تو سجدوں والی، اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدا بھی سجدہ، زندگی کی انتہا بھی سجدہ۔ اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں چھوڑا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر اتنے کمزور کہ اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، صحابہ کا سہارا لے کر اس طرح دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین سے لگ رہے ہیں۔ ایسی حالت کے اندر بھی اللہ کے نبی نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ وہ پہلا سبق جو مجھے اور آپ کو ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ اس امت کی پہچان اور علامات میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ یہ سجدے والے لوگ ہوں گے۔ آج سجدے سے امت محروم ہے، نماز سے امت محروم ہے۔ ہم سال میں ایک دن شور تو کر لیتے ہیں، لیکن سارا سال لوگ نماز کی طرف نہیں آتے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبصورت اداؤں میں سے سب سے پہلی ادا سجدے والی ادا ہمیں نصیب فرمائیں، اور ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی مجھے اور آپ کو نصیب فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔